حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ خدا کی دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہ لائی۔ قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور آپ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے، آپ علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب قوم کو اس بات کی تحقیق ہوئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں بادشاہ کے اپنے جانوروں اور مویشیوں کو لے کر اور بے قرار ہو کر جنگل میں سچی توبہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا اور پلک پلک کر نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور گریہ شروع کر دی۔ ایک طرف ان کی آہ و بکا اور دوسری طرف جانوروں کی فریاد الخرس رحمت خداوندی متوجہ ہوئی اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے، آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے۔ تمام کشتی والے گھبرا گئے، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ سب نے مل کر سوچ و بچار کی کہ طوفان میں یہ کشتی کیوں آئی، جس کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ میرا تمام عمر کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یقیناً کشتی میں ایسا ہی طوفان آتا ہے۔ پس آواز دی جائے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے کہ تمام اہل کشتی کی ہلاکت سے اس بگوڑے غلام کی ہلاکت بہتر ہے۔ بہم مشورے سے قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو آپ ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا گیا تو پھر آپ ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ اب کہ حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ بحر خضر سے بحکم الہی ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی، لیکن بحکم الہی نہ آپ کی ہڈی توڑی نہ جسم کو نقصان پہنچایا۔ آپ اس کے لیے غذا نہ تھے، بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، پھر پاؤں کو حرکت دی تو وہ ہلا، یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، یا الہی، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جسے اس سے پہلے کسی نے جائے سجود نہ بنایا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ عظیم الشان مچھلی بحر محیط میں لے کر چلی اور وہ اس میں غوطہ زن ہوئی اور زمین کی تہہ میں پہنچی، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کو اندھیرا۔ ان اندھیروں میں پھنس کر جب آپ سمندر کی تہہ میں پہنچے تو وہاں سمندر کی تہہ کی کنکریوں اور سمندر کے جانوروں کی تسبیح سنی تو ان اندھیروں میں پکار اٹھے۔ بس اس یونس نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب نقائص سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ان کلمات کی صدا عرش پر سنائی دی جانے لگی۔ فرشتے کہنے لگے، بہت دور دراز کی یہ آواز ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں۔ آواز بہت ضعیف ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے پہچانا نہیں؟
یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف آتے ہیں اور جس کی دعائیں آپ کے ہاں مقبول ہیں۔ خدایا جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس وقت مصیبت کے وقت پر اس پر رحم فرما۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دے دی، اندھیروں سے نکال دیا، اور اسی طرح اہل ایمان کو بھی ہم کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اگلنے کے بعد آپ بہت ہی ضعیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خداوند عز و جل کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سایہ میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگوں کو انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے بطن ماہی میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند فرماتے اور فرماتے یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔